कि अवार्ड आम तौर पे सक्सेसफुल सिस्टम को, सक्सेसफुल टीचर्स को दिया जाता है, ठीक बात है। लेकिन क्या ये सरकार सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों की सरकार है कि प्राइवेट स्कूल भी इसमें आते हैं? आखिरकार क्या प्राइवेट स्कूलों में टीचर नहीं है? 70,000 हमारा स्टाफ है, उसमें तकरीबन 45,000 टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में इस वक्त पढ़ाते हैं। बहुत ही कम सैलरी पे, बहुत ही कम तनख्वाह पे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कितनी जान फशानी से, कितनी मेहनत से, कितनी इरकरीज़ी से पढ़ाते हैं और कितनी मुश्किलात में पढ़ाते हैं। सवाल यह है कि क्या ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी मोटी मोटी तनख्वाहें हैं और जिनका रिज़ल्ट आपके सामने है, कि इसमें क्या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का कोई हक़ नहीं है? एक तरफ से सरकार कहती है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, दूसरी तरफ से हाल ये है कि कमेटी बनी है। पहली बात, इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को भी, नुमाइंदगी है नहीं। उसके बाद कम से कम सरकार का एक इखलाकी हक़ बनता था, एक ज़िम्मेदारी है कि जब वो सरकारी टीचर्स के इनाम की बात करें, उनको नवाजने की बात करें, तो उसमें प्राइवेट स्कूल टीचर्स को क्यों इग्नोर किया जाए? हकीकत ये है कि इस वक्त 50% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हम हैं। क्या ये सरकार के लिए इखलाकी तौर सही है कि सरकारी टीचर्स को इनाम दिया जाए? मैं सरकारी टीचर्स के बारे में कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम में फंस चुके हैं जो हम सबों को मालूम है कि ये सिस्टम पिछले कई सालों से जो है अगर आप देखेंगे 1947 से आज तक आहिस्ता आहिस्ता पीछे ही जा रहा है। दूसरी तरफ से प्राइवेट स्कूल हैं, एक तरफ से यही सरकारी स्कूल जिसमें एक बच्चे पर एक महीने का खर्चा 11,500 रुपये आता है। दूसरी तरफ हम जो प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो एवरेज फ़ीस जो है 530 रुपये है। एवरेज फ़ीस में 530 इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर में वो भी स्कूल हैं जो अवकाफ कमेटी के तहत, फलाई आम के तहत, सलफिया के तहत, अंजुमन तबलीगुल इस्लाम के तहत, डिफरेंट इदारों के तहत एक कसीर तादाद स्कूलों की है। फिर 1-2% जो स्कूल जिनको हम कहते हैं कि वो थोड़े एलीट किस्म के हैं, वो भी इसमें आते हैं। उनकी फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ देख लीजिए, जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो 530 रुपये बनता है। 530 रुपये में हमारी क्वालिटी देख लीजिए। और दूसरी तरफ से 12,000 करोड़ का बजट जो है सरकार के पास है। हर साल 12,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करता है। क्या वो पैसा पब्लिक का पैसा नहीं? क्या वो पैसा आवाम का पैसा नहीं? क्या वो पैसा हमारा पैसा नहीं? और 11,500 पर जिस बच्चे को वो तालीम दे रहे हैं, मुझे बताइए सरकार, मेरा ये चैलेंज है कि ये थ्रू एंड थ्रू फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 12th तक बताइए कि कौन सा बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ा हो फिर उसने कोई नुमाया पोजीशन हासिल की हो। हकीकत ये है कि मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूलों में प्राइमरी तक, मिडिल तक या हाई स्कूल तक पढ़ते हैं। उसके बाद जब हायर सेकेंडरीज में जाते हैं तो 10th पास करने के बाद ही इमीडिएटली ये बच्चा कोचिंग सेंटर्स में जाता है। सिर्फ सरकारी स्कूलों में हाज़िरी के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए एडमिशन लेता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पाबंदी होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ वो अटेंडेंस अवॉइड नहीं कर सकता है। लिहाजा वो सरकारी स्कूलों में नाम के लिए एडमिशन लेता है। फिर सरकार डंडोरा पीटती है कि देखिए 12th में हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ गया या 11th में हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ गया। हकीकत यह है कि वो रिज़ल्ट भी हमारे प्राइवेट स्कूलों का होता है। मैं बार बार कहता हूँ, सरकारी स्कूलों में टीचर्स का कोई दोष नहीं है। ये जो पॉलिसीज़ बनाती है सरकार, वो पॉलिसीज़ ही अगर हम देखेंगे वो चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है, वो एम्प्लॉई सेंट्रिक हैं। लिहाजा मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जब आप ये अवार्ड दे रहे हैं तो खुदारा इस चीज़ को भी जहन में रखें कि टीचर सिर्फ सरकारी टीचर ही नहीं है, टीचर वो भी है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, कम तनख्वाह पे अच्छे रिजल्ट देता है, मेहनत करता है। अगर इस वक्त एक कमेटी बनी है तो उनको लाजिमन प्राइवेट स्कूल की टीचर्स के बारे में भी सोचना चाहिए और बाकायदा तौर पे देखना चाहिए कि अगर अवार्ड देना है तो हम इन टीचर्स को इग्नोर क्यों करें। देखिए, हम खुद हैरान हैं इसमें। सारे ब्यूरोक्रेट्स के, टीचर्स के, सबों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। 12,000 करोड़ सरकार का बजट गरीबों के नाम पे खर्च होता है और फिर दुहाई देते हैं कि देखिए हम गरीबों को पढ़ा रहे हैं। हकीकत है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी गरीबों की कोई कम तादाद नहीं है, खासकर जो कम्युनिटी लेवल पे अवकाफ के तहत, दूसरे इदारों के तहत, फलाह आम या सल्फिया वगैरह, अंजुमन, इनके तहत जो स्कूल चलने वाले हैं उनकी फ़ीस वैसे भी कम है। वैसे भी उन स्कूलों में अच्छी तादाद गरीबों, यतीमों, नादारों की है।
ایک طرف سے 12,000 کروڑ روپے انہی غریبوں کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ٹیچرز اتنا اچھا پڑھاتے ہیں، کم تنخواہوں پہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں، تو لیکن جب ایوارڈ دینے کی بات آتی ہے، جب ریکگنیشن کی بات آتی ہے، تو سرکار پرائیویٹ سیکٹر کو ریکگنائز نہیں کرتی ہے۔ سرکار کہتی تو ہے کہ ہمارا یہ پارٹیسپیٹری رول ہے، ہمارے لیے سب برابر ہیں، لیکن عملاً یہ ہے کہ یہ صرف اپنے ہی سسٹم کو، جو چند بیوروکریٹس کے انڈر ہی کام کرتا ہے، اپنے ہی سسٹم کو ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، اپنے ریسورسز سے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں پبلک کا نقصان ہے کہ پبلک کا فائدہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہیں گے اس وقت سرکار اس پہ غور کرے، سوچ لے کہ کیا یہ حق، ایوارڈ کا حق صرف سرکاری ٹیچرز کو ہے جن کی اچھی تنخواہیں بھی ہیں اور جن کا رزلٹ بھی سامنے ہے، دوسرا ہمارے ٹیچرز جن کی تنخواہیں کم ہیں اور رزلٹ بھی سامنے ہیں۔ اس میں کم سے کم سرکار کا یہ اخلاقی حق بنتا ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے۔ یہ انتہائی نازک صورتحال اس وقت ہے کہ ہمارے اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے نجی تعلیمی اداروں، پرائیویٹ سکولوں کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھیڑی ہے، اور بہت ساری لیولز پہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے لوکل تعلیمی نظام کو ختم کیا جائے۔ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، وہ وہی جانے۔ لیکن ہمارے سامنے مجھے صبح شام لگاتار فون آ رہے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں اس سکول کو بند کیا گیا، وہاں اس سکول کو سیل کیا گیا، حالانکہ آج تک میں نے نہیں سنا تھا کہ سکول سیل بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی گو ڈاؤن ہے نہیں، کوئی دکان ہے نہیں، لیکن سرکار نے پرائیویٹ سکولوں کے لیے اتنی مشکلات پیدا کیے ہیں۔ اس وقت پورے گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں کیاس ہے، کنفیوژن ہے، سکول والے بہت ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں۔ ہم عنقریب اس پہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں ہم باقاعدہ سرکار سے کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکول بند ہوں تو ایک ہی آرڈر نکالے، اعلان نکالے، ہم سکول بند کریں گے۔ ادروائز ان حالات میں جب کہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچائیں۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، ہمارے بچے اس سے بھی محروم ہے۔ پھر اسائنمنٹ کے تھرو یا کم سپیڈ پہ بھی آن لائن آف لائن ہم کسی طرح سے چاہتے تھے کہ تعلیمی نظام کو کسی قدر ٹریک پہ رکھا جائے، لیکن سرکار نے ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کی ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک طرف سے سرکار ایڈمیشن ڈرائیو کے نام پہ فنکشنز کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، بچوں کو، پیرنٹس کو ہر جگہ بلا رہے ہیں، ان کی میٹنگز کر رہے ہیں، الیکشن ریلیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سے اگر کوئی پرائیویٹ سکول بچوں کو 10 بچوں کو بھی بلاتا ہے، ٹیچرز کو بلاتا ہے، تو اس پہ چھاپے ڈالے جاتے ہیں، سکول کو بند کیا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اعلانی جنگ جو ہے سرکار نے کی ہے پرائیویٹ سکولوں کے خلاف۔ یہ کس لیول پہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹر کی لیول پہ ہے، کس لیول پہ، یہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس بارے میں غور خوض کر رہے ہیں۔ ہمارے جموں کاؤنٹر پارٹس جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے، اور عالمی لیول پہ بھی ہم سکولوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسی ہی حالت رہتی ہے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ پوری تعلیمی نظام یہاں سفر نہ ہو جائے۔ ایک طرف سے ہماری آپ دیکھیے گاڑیاں، ٹرانسپورٹ وغیرہ، ان کی فیس، ان کی فٹنس، ان کی جو کی تم سب چیز قائم ہے، اور ہم گاڑیاں نکالنے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ سکولوں میں جو اتنی ہراسمنٹ ہیں، خود سرکار کا کہنا ہے کہ ہم نے 80,000 سے زیادہ ایڈمیشن کرائے۔ مجھے بتائیے یہ 80,000 ایڈمیشن کہاں سے آئے، کون سے بچے ہیں، اور کتنی ٹوٹل انرولمنٹ ہوتی ہے، آج تک کتنی ہو رہی تھی۔ اور ان حالات میں حد یہ ہے کہ کچھ ٹیچرز نے اور جو گورنمنٹ کے آفسرز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو، دوسرے اداروں کے تھرو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکول میں جائے گا اس کو BPL راشن کارڈ نہیں ملے گا، اس کو گورنمنٹ کی کوئی سویدھا فیسلٹی نہیں ملے گی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سوچی سازش کے تحت یہاں کے لوکل سکولوں کو، اکانومی سکولوں کو، جو مڈل کلاس کو عام طور پہ کیٹر کر رہے ہیں یا جو اکانومی کلاس کو کیٹر کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک پوری سازش کے تحت ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ پیرنٹس کے جو ہے نام نہاد کچھ پیرنٹ ایسوسیشن بنا کے، جو عام طور پہ کاغذی ایسوسیشنیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جھوٹی موٹی اور ایسوسیشنز کو، اور دوسرا آفسرز کے ذریعے اتنا ہراس کیا جا رہا ہے کہ اس وقت سکول چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہ تو بالکل جو ہے ایک سازش لگ رہی ہے جس کے تحت ہمارے یہاں لوکل ایجوکیشن سیکٹر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
ایک طرف سے باہر کے فرینچائزیز کو انکریج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے لوکل اسکولوں کو بہت ہی ہراسان کیا جا رہا ہے، بہت ہی پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اور کافی ہراسمنٹ چل رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے، یہ وہی جانے جو اس وقت ہمارے اسکولوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہم کافی تنگ آ چکے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر سکول کھل بھی جاتے ہیں تو تقریباً اس وقت 300-400 سکول آن سیل ہیں جو سکولوں کو بیچنا چاہتے ہیں، جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی حالت رہی تو مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ سکول، خاص کر اکانومی سکول جو ہے یہاں نہیں چل پائیں گے۔ اس طرح سے غریب والدین کا، یعنی جن کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے کہ ان کی اتنی آمدنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، جو انہی اکانومی سکولوں میں جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح سے ان کو اس تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ سرکار جو تعلیم ایک بچے کو 11,500 روپے میں دے رہی ہے، وہی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو 530 روپے میں ملتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کی حالت کیا ہے اور گورنمنٹ سکولوں کی حالت کیا ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ سرکار میں ہر چیز فری ہے، لیکن وہی جو سرکاری اسکول میں پڑھاتا ہے اس کا بچہ بھی پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھتا ہے۔ وہی سرکاری ملازم جو اتنا 12,000 کروڑ کا بجٹ جن کے پاس ایک سال کا اویلیبل رہتا ہے، ان کے بچے بھی ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ سکول اپنی کیپیبلٹیز پہ، اپنی محنت پہ، اپنی کوالٹی پہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن سرکار کو چاہیے تھا کہ اس کو فیسلٹیٹ کریں، لیکن سرکار فیسلٹیٹ کرنے کے بجائے اس کو الٹا ڈسکریج۔ یہ کیا سازش ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔